وقل رب زدني علما. صحیح بخاری حدیث نمبر 2574. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عبده حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتخلون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحیح بخاری حدیث نمبر 2575. حدثنا آدم حدثنا شعيب حدثنا جعفر بن حياة قال سمعت سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عودت أم عبيد خالد بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقدا وسمنا فأجبر فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من العقد وسمن وترك الزبا تفزرا. قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ العظیم. تو ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. سب لوگ درود بھی پڑھیں گے, سب لوگ حمد و ثنا بھی میرے ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اس پاک مجلس میں. اور یہ بھی چونکہ اللہ کی وحی ہے, حدیث بھی جو ہے اللہ کی وحی ہی ہوتی ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے فرمائی, کیا کر کے دکھایا ہے نا, الحمدللہ. تو یہ حدیث ہے نا, تو یہ بھی وحی ہے. تو اس کو سننا, سنانا, بیٹھنا ہے نا, یہ سب کیا ہے, سب ثواب کا ہی ذریعہ بنتا ہے نا, ثواب ہی ملتا ہے اس میں ہے نا. آپ کا وقت جو ہے ایک ایک وقت جو ہے لکھا جا رہا ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے جنت الفردوس میں بیٹھ کر مل کر بیٹھنے کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. باب نمبر 2 جو تھا نا بیٹا, اس میں ہے کہ تھوڑی چیز ہبا کرنا. ہاں, اس کے اوپر والا جو ہے نا, تو ہم نے وہ پڑھا تھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے نا, تھوڑی چیز ہبا کرنا. ہم کو شرم آتی ہے نا تھوڑی سی چیز دینے میں, تو اس حدیث سے ہم کو پتہ چلے گا کہ تھوڑی سی چیز بھی کسی کو آپ کیا ہے گفٹ میں دے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے باجو اور پائے پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا, اور مجھے باجو اور پائے کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا. مطلب کیا فرمایا کہ تحفہ ہے نا, کتنا بھی تھوڑا کیوں نہ ہو, وہ قابل قدر ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہے نا باہمی محبت پیدا ہوتی ہے, تو گفٹ دیا کرو, تحفے دیا کرو, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اچھا, باب نمبر 3 میں دیکھیے کیا ہے, آگے بڑھیے بیٹا. اس میں فرمایا کیا ہے, حدیث نمبر 2569 ہے, یہ صحیح بخاری کی بک کی. اس میں کیا ہے دیکھیے, ایک عورت تھی, اس کا جو بیٹا تھا نا وہ کیا تھا, وہ جن کا جو بیٹا تھا, اس عورت کا, ایک عورت تھی, اس کا بیٹا جو ہے بڑھائی تھا. بڑھائی جانتے ہیں, کارپینٹر تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا, تحفہ مانگا کہ آپ کیا بنا کے دو, مجھے ممبر بنا کر دو. آپ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کبھی مسجد میں, اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وہ مسجد نبی بار 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 دیکھنے کا شرف دے انشاءاللہ تعالی. تو وہاں جو ممبر ہے, تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے بول کر اس کے بیٹے سے بنوایا تھا. لیکن حالانکہ وہ لکڑی جو ہے پرانی بدل دی گئی ہے, پرانی لکڑی کو, وہ زمانے ہو گئے, 1400 سال پہلے کی بات ہے, لیکن ممبر کی جگہ جو ہے وہی ہے نا. تو وہ کیسے بنوایا تھا آپ نے دیکھیے, بول کر بنوایا تھا. تو مطلب اس سے کیا پتہ چلتا ہے
اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں ایز اے تحفہ. اگر آپ کی بہن کوئی ڈریس پہنی آپ کو پسند آ رہا ہے، اگر وہ استطاعت رکھتی ہے کہ وہ آپ کو گفٹ کر سکتی ہے تو وہ گفٹ کر دے گی آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس ٹائپ سے ایک دوسرے کو تحفے دینا چاہیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا ہم سے، مطلب جو اپنے امام بخاری ہیں ان سے کس نے بیان کیا؟ سعید بن ابی مریم نے بیان کیا. کہا ان کو جو ہے ابو غسان محمد بن مطرف نے بیان کیا. کہا کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا. سہل بن سعد سعدی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کون ہے صحابی؟ کون ہے اس میں؟ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ. آپ کو پتا ہے یہ سہل کون تھے؟ یہ جو سہل ہے نا، یہ جہاں تک کہ میں نے جو پڑھا ہے اس بیسس پہ یہ سب سے آخری صحابی تھے، ہے نا، جو مطلب صحابیوں میں سب سے آخری صحابی تھے. اور ان کا یہ بیان ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر عورت کے پاس اپنا ایک آدمی بھیجا. اس کا ایک غلام پڑھائی تھا. ایک جگہ آتا ہے غلام ہے، اور حدیث دوسری حدیثوں میں دیکھیں گے نا آپ، اس میں آتا ہے اس کا بیٹا تھا. تو غلام آیا یہاں پر، ان کا ایک غلام پڑھائی تھا. ان سے آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام سے ہمارے لیے لکڑیوں کا ایک منبر بنانے کے لیے کہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، اور وہ غابہ سے جا کر جھاؤ کاٹ لایا، مطلب جھاؤ کا درخت ہوتا ہے نا، تو جھاؤ کاٹ لایا اور اسی کا ایک منبر بنا دیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گفٹ مانگا، دیکھیے کہ بنا کر ایک منبر بنا کر دیا اس نے. جب وہ منبر بنا چکے نا، تو اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلوا بھیجا کہ، ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر بن کر تیار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ اسے میرے پاس بھیجوا دے. جب لوگ اسے لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اٹھایا، اور جہاں آپ اب دیکھ رہے ہو نا کہ وہاں پر منبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ تب سے وہیں پر منبر رکھا گیا تھا. الحمدللہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ خود ایک انصاری عورت سے فرمائش کی کہ وہ کیا کرے، منبر بنوا کر دے اپنے، ہے نا، بڑھائی سے. تو اس نے منبر بنا کے دیا. اچھا، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک منبر نہیں تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ کون بتائے گا؟ بہت اچھی حدیث بھی آتی ہے اس سے ریلیٹڈ. اس کے منبر بننے سے پہلے آپ کیسے کرتے تھے؟ بیان دیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہم؟ جی، ایک پیڑ کے گودے پہ بیٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے سہارے پہ آپ بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ ٹیکا لگا کر آپ کیا کہتے تھے؟ خطبہ دیتے تھے، یا بیٹھتے تھے وہاں پر خطبہ دیتے سمے اس کا سہارا لیتے تھے. تو جب منبر بن کے آ گیا تو آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا. تو وہ تنا کیا کر رہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں سبک سبک کے بچے کی طرح رونے لگا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو پھر وہ خاموش ہو گیا تھا. ماشاء اللہ سے یہ بھی ہم سنے ہیں نا، یہ بھی حدیث ہم کو معلوم ہے. الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس لکڑی کا منبر ہے نا، سنت ثابت ہوتا ہے کہ منبر میں بیٹھ کے خطبہ، ہے نا، وہاں پہ منبر کا سہارا لے کر کیا ہے، خطبہ منبر پہ جا کر دیا جاتا ہے نا. یہ اکثر جو ہے اہل حدیث مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر منبر ہوتا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کو، ہے نا، رکھا تھا، ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ آپ خود بھی اس کو اٹھا کر رکھ رہے تھے، جبکہ اتنے سارے صحابی تھے، اتنے سارے لوگ تھے نا، کہ چاہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری تھا اٹھانا؟ لیکن آپ چھوٹے موٹے کام جو آپ کر سکتے تھے نا، تو کبھی دوسروں کے اوپر نہیں ڈالتے تھے. اپنا کام جو ہے وہ خود کوشش کرتے تھے کہ ان کے سامنے جو بھی کام ہو وہ خود بھی کیا کرے، اٹھ کر کرے. تو اگر آپ کو بھی کیا بننا ہے، لیڈر بننا ہے نا، بڑا بننا ہے لوگوں کے سامنے، تو آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ بڑھ کر کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں بیان دے رہی ہوں تو میں تو ممبر پہ ہی بیٹھوں گی، میں تو وہاں جا کے ہی بیٹھوں گی، اسٹیج پہ ہی بیٹھوں گی، میں کیوں چیئر لگاؤں گی لوگوں کے لیے، ہے نا، میں کیوں دری بچھاؤں گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کر رہے ہیں، ممبر اٹھا کر لے جا رہے ہیں نا. الحمدللہ. اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے. اچھا، اگلی حدیث دیکھیے کہ تھوڑی لمبی حدیث ہے نا. عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا،
ابو حازم سے، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سلمی سے، اور ان کے باپ نے ان سے بیان کیا کہ مکہ کے رستے میں ایک جگہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جو سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور صحابہ کرام بھی ہے، اور یہ کیا ہے، احرام کی حالت میں ہے سب لوگ۔ تو یہ جو عبداللہ بن ابو قتادہ سلمی ہے نا، اور ان کے ابا ہے نا، ان کے ابا بیان کر رہے ہیں کہ مکہ کے راستے میں ایک جگہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے قیام فرماتے کہ کب کی بات ہوگی، حج کرنے گئے ہیں، مطلب یہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے نا، اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میرا احرام نہیں تھا۔ یہ جو ابا تھے نا، ان کے جو صحابی کے ابا ہیں، ان کا احرام نہیں تھا، باقی سب لوگ کیا تھے، احرام میں تھے۔ اب آپ بولیں گے کہ باجی وہ سب لوگ تو احرام میں تھے، پھر یہ صحابی احرام کی حالت میں کیوں نہیں تھے؟ تو آپ لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں نا، تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ حج کرنے والے تو احرام باندھ کے رکھتے ہیں، لیکن وہاں کے جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، وہاں کے جو ہے نا، جو بڑے بڑے پوسٹ والے جو صاحب لوگ رہتے ہیں ہے نا، جو رہتے ہیں وہ لوگ کیا رہتے ہیں، اپنے اپنے یونیفارم میں رہتے ہیں، ان کا یونیفارم رہتا ہے، وہ لوگ ایز اے ڈیوٹی وہاں پر جوائن کرتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے حج کمیٹی کے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ضروری نہیں ہے کہ احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ سب لوگ احرام میں تھے اور میں جو ہے احرام میں نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں نے گورکھر دیکھا۔ گورکھر آپ لوگ کو میں نے گروپ میں فوٹو بھیجی تھی، آپ لوگ دیکھے گورکھر کیسا لگا آپ کو؟ جی فوٹو ایک دیکھے تھے آپ لوگ؟ جانور اچھی الحمدللہ جانور کا ہے کس کے وہ جیسا ہوتا ہے، کس کے جیسا ہوتا ہے ہمارے گدھے جانوروں کے میں؟ گدھے جیسا لگے گھوڑے کا جیسا گھوڑیا گدھا گھوڑے کے جیسے یہاں پہ مجھے تو ہرن جیسا لگا، وہ گھوڑے جیسا زیادہ نہیں لگا، تھوڑا سا بڑا ہرن جو آتا نا اس کے جیسا لگا، مطلب اس کا گوشت بہت ہی سوادشٹ ہوگا، ہے نا، ایسا دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی پیارا جانور ہے، اس کا گوشت بھی بہت ہے نا محبت کے ساتھ کھایا جائے گا، ایسا ہے نا، گور کھر کہتے ہیں۔ تو تبھی میں احرام میں نہیں تھا، صحابی کہہ رہے کہ میں احرام میں نہیں تھا، سب لوگ احرام میں تھے۔ میرے ساتھیوں نے کیا دیکھا جو احرام کی حالت میں تھے، وہ لوگوں نے گور کھڑ دیکھا۔ میں اس وقت اپنی جوتی کاٹنے میں مشغول تھا، مطلب جوتی کو ٹھیک کر رہے تھے یہ، ان لوگوں نے مجھ کو کچھ خبر نہیں دی۔ اب آپ دیکھیے سب لوگ احرام کی حالت میں ہے نا، احرام کی حالت میں کیا منع ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مارنا منع ہوتا ہے جانور ہے نا، شکار شکار وار کرنا، کرنا منع ماشاء ہوتا اللہ۔ اللہم مزید پذیر، اللہ آپ لوگ کے علم میں اور اضافہ کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے ہے شکار کر بھی نہیں سکتے، یہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، بول بھی نہیں سکتے کسی اور کو کہ دیکھو وہ شکار ہے، تم جا کے شکار کر کے لاؤ، اور خود بھی شکار نہیں کر سکتے، دوسروں کو اشارہ کر کے بتا بھی نہیں سکتے شکار کی طرف۔ اب یہ جوتی کاٹنے میں مشغول تھے، ہے نا، ان لوگوں نے تو مجھے خبر نہیں دی، لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح سے میں گورکھر کو دیکھ لوں، مطلب سب صحابیوں کی ایک خواہش تھی کہ میں اس گورکھر کو دیکھ لوں، چنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی تو مجھے گورکھر دکھائی دیا۔ میں فوراً گھوڑے کے پاس گیا اور اس پر جین کس کر تیار ہو گیا، مگر اتفاق سے جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا۔ اب دیکھیے یہ اپنے سوار پہ تو بیٹھ گئے، گھوڑے کی سواری پہ ہے نا، سواری تو چالو کر دیے، لیکن ان کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا جس سے مارنا تھا، شکار کرنا تھا، وہ کوڑا اور نیزہ وہ بھول گئے۔ اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دیں، کیونکہ سواری میں چڑھ چکے تھے نا وہ صحابی۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، قسم اللہ کی، ہم تمہاری شکار کرنے میں کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگ کیا ہیں، حالت احرام میں ہے۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے خود ہی اتر کر دونوں چیزیں لے لی، ہے نا، وہ صحابی جو تھے انہوں نے کیا کیا، خود اترا اور کیا کیا ہے نا، اٹھا لیا، ہے نا۔ آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، ہم؟ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں ہے نا مدد بھی نہیں کر سکتے، ہے نا، اور کیا پتہ چل رہا ہے، ہم؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ہیلپ کرنے کے لیے کہتا ہے تو سب تو صحابی تھے نا، منع تو نہیں کرتے تھے، لیکن جو چیز شریعت میں منع ہے نا، جو شریعت سے ہی منع ہے، اس میں کیا ہے، ہم کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، جیسے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز اللہ کے احکامات سے ٹکرا رہی ہے تو وہاں ہم کو کیا ہے، سخی نہیں بننا ہے، ہم کو ہیلپ نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ ہے نا، اگر ہم سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، غلط کام کر کے ہم اپنے دین کو ہے نا وہ لے کر ہم اس کو شیئر دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں کہہ دیا ہے نا، تو انہوں نے خود اٹھا لیا۔ پھر میں سوار ہو کر گور گھر پر حملہ کیا اور اس کا شکار کر کے لایا۔ دیکھو یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تم لوگ آپ لوگ جو ہے نا بالکل دھیان سے سنیں گے اور میں پوچھوں گی آپ لوگ کو ڈفرینس۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر رہے ہیں، دوسری بار آپ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ڈفرینس تھا، تو اس لیے آپ لوگ دھیان سے سنیں گے تبھی آپ جواب دے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوا ہے نا، انہوں نے کیا کیا، شکار کر لیا ہے نا، وہ مر بھی چکا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اسے کھانا چاہیے، لیکن پھر احرام کی حالت میں اسے کھانے پر شبہ ہوا۔ ایک اور حدیث میں نے پڑھ رہی تھی دوسری بک میں، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں آیا تھا کہ جیسے سب لوگ مطلب کھانے کے لیے اتنے بھوکے تھے اور سب کی اتنی خواہش تھی، سب لوگ ایک دم سے ٹوٹ پڑے، مطلب جیسے ہی آیا نا کھانا سامنے تو سب لوگ کھانے کے لیے ایک دم سے جھپٹ پڑے ہے نا، لیکن کچھ لوگوں نے شبہ کیا اور گوشت ہے نا، اور گوشت کھایا، کچھ لوگوں نے کھایا اور کچھ لوگوں نے کیا کیا، تھوڑا سا شبہ کیا۔ پھر ہم آگے بڑھے، میں نے اس گور کھر کا ایک بازو چھپا رکھا تھا، تو یہ کیا کیے جو صحابی جو لائے تھے نا، انہوں نے کیا کیا، ایک بازو کو چھپا کے رکھا گور کھر کا۔ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس کے بارے میں آپ سے پھر سوال کیا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز میں اگر ہم کو کیا ہوتی ہے نا، شک و شبہات آتی ہے، تو اپنے سے ہے نا جو بڑے ہیں، جو علم والے ہیں، ان سے پوچھ لینا چاہیے ہے نا۔ جیسے آج ہم نے بھی کہیں سے کہیں نہ کہیں سے ہم نے بھی کیا کیا ہے، اس علم کو حاصل کیا ہے، آج آپ بھی یہاں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بیان کرتے ہیں یا میں کسی کو بیان کرتی ہوں، کہیں میں اٹک جاتی ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنے ٹیچر سے کیا کرنا پڑے گا، استاد سے جا کر اس کو کنفرم کرنا چاہیے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، اس میں پوچھنے میں کوئی شرم والی بات نہیں ہونی چاہیے ہے نا، اور اگر نہیں آتا ہے تو بھی بتانے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے سوال کیا اس بارے میں، کیسے ایسی بات ہوئی، کیا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو آپ نے محرم کے لیے شکار کے گوشت کھانے کا فتویٰ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکار کیا ہوا ہے اس کا گوشت اگر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے تو آپ شکار کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو محرم مطلب جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے، احرام پہنا ہوا رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، محرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محرم کے لیے شکار کے گوشت کھانے کا فتویٰ دیا اور دریافت کیا کہ اس میں سے کچھ بچا ہوا گوشت تمہارے پاس موجود ہے؟ تو کہتے ہیں صحابی، میں نے کہا جی ہاں، اور وہی بازو جو چھپا کر لائے تھے انہوں نے آپ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے اسے تناول فرمایا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا اچھا لگتا ہے نا، ایسا لگتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سبھی مطلب چیزیں، اس لیے حدیث دیکھو، حدیث میں کیا ہوتا ہے، ہم کو ایسا محبت، ایسا لگتا ہے ہمارا تار جڑ گیا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا لگتا ہے ہم ان کا زمانہ تو نہیں پائے، لیکن جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا تو ایسا فیل ہوتا ہے عجیب، آٹومیٹکلی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم اس زمانے سے ریلیٹ کر رہے ہیں، ہم اس زمانے کو پہنچ گئے۔ مجھے تو ایسا ہی فیل ہوتا ہے جب میں حدیث پڑھتی ہوں نا، اور میں آپ کو پڑھا بھی رہی ہوں نا، تو مجھے میرے جو رونگٹے ہیں نا وہ کھڑے ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے یہ سب چیز ہو رہا ہے۔ آپ اس کو دل میں فیل کرتے جائیے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، دل میں فیل کیجئے کہ جیسے ایسا لگے گا کہ ہم سچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا تناول فرمایا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ آپ بھی اس وقت احرام کی حالت میں تھے۔ ابو حازم نے کہا کہ مجھ سے یہ حدیث زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عطا بن یاسر نے، اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے۔ اب ساتھیوں نے امداد سے انکار اس لیے کیا کہ وہ احرام کی حالت میں تھے، ورنہ صحابی ہے نا، وہ مدد کو اگر کوئی پکارے تو کیا صحابی دوڑ نہیں پڑتے تھے، لیکن انہوں نے منع کیا ہیلپ کرنے سے کہ ہم تمہیں ایک کوڑا اور تمہاری نیزے کو نہیں دے سکتے کیونکہ تم کیا ہے، شکار کرنے جا رہے ہو، اور ہم کیا ہے، احرام کی حالت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت میں تحفے کی خود گزارش کی، دیکھو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا نا، کیا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے کیا، ہے نا؟ تو اسی سے مقصد باب ہم کو حاصل ہوا۔ کیا تھا مقصد باب کا؟ باب جو ہم نے پڑھے اس کا مقصد کیا تھا؟ جو شخص اپنے دوستوں سے کوئی چیز بطور تحفہ مانگے تو مانگ سکتا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بطور تحفہ ہی مانگا نا کہ تم لوگوں کے پاس وہ گوشت ہے کیا؟ الحمدللہ۔ اب آپ اس بات پہ دیکھیں کہ سب لوگوں نے کیوں بنا کسی، ہے نا، بنا کسی رکاوٹ کے کھا لیا؟ کیوں؟ کیونکہ سب کو یہ پورا یقین تھا کہ ابو قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ نے تیر جو چلایا ہوگا وہ بسم اللہ پڑھ کر چلایا ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر اس کے بنا جو ہے اگر کوئی، ہے نا، گوشت ہے تو وہ ہمارے لیے، ہے نا، وہ ذبیحہ جو ہے نا، پھر وہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہوتا ہے۔ تو سب کو یقین تھا کہ صحابی نے کیا کیا ہوگا، تیر چلایا ہوگا تو اللہ کا نام لیا ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، بس وہ سب کے لیے حلال تھا اس لیے سب لوگوں نے کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دوست احباب میں تحفہ تحائف دینے لینے کا، ہے نا، اور خود فرمائش کرنے کا بھی عام دستور ہم کو پتہ چل رہا ہے۔ ایک اور ایسے ہی صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں، سہل بن سعد سعدی، یہی صحابی ہے، یہ انصاری صحابی ہے، سہل بن سعد یہ جو ہے، اور ابو عباس جو آیا ہے نا ان کی کنیت ہے، ان کا نام حزن تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سہل کر دیا، سہل نام رکھا۔ اور اس میں آپ دیکھیں میں جو بتا رہی تھی آپ کو یہی تھا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو ان کی یہ صحابی جو ہے سہل، ان کی عمر 15 سال کی تھی، انہوں نے مدینہ میں 91 ہجری میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے آخری صحابی ہے جن کا مدینہ میں انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جب ایگزام ہوگا تو آپ سے پوچھا جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ سہل بن سعد سعدی، انصاری صحابی ہے، یہ جو ہے آخری صحابی ہے جن کا مدینہ میں انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے 15 سال کی تھی، اور کتنے سال میں؟ مدینہ میں 91 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال زندہ رہے بعد تک کے؟ جلدی جلدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری، ان کی 91، کتنے سال تک زندہ رہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 80 سال تک زندہ رہے، 80 سال، جی ماشاء اللہ، اللہم مزید تجید۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو طوالہ نے جن کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن تھا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ دیکھو صحابی سے اگر کوئی تابعی سنتا ہے نا، تو وہ بھی کیا کرتا تھا، ہے نا، حدیث بیان کرتے تھے، تابعی بول رہے ہیں نا، یہ عبداللہ بن عبد الرحمن، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول کریم ایک بار ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب کیا، مطلب انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب کیا، ہمارے پاس ایک بکری تھی، ہم نے دوہا، پھر میں نے اس میں اسی کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا۔ حضرت ابو بکر، اچھا یہاں تک کہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہے نا، اور کیا کر رہے ہیں، ہے نا، پانی مانگ رہے ہیں، تو اسے کیا پتہ چل رہا ہے ہم کو؟ اگر ہمارے گھر کوئی تشریف لائے تو ہم کیا پیش کریں؟ پانی پیش کریں۔ اگر پیش نہیں کرتے ہیں تو آنے والا پھر بھی کیا ہے، پیاس لگی ہے تو، ہے نا، تکلف نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ پانی مانگ لے۔ تو تشریف لانے والا بھی کیا کرے، ہے نا، ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں، کوئی چیز دو تو بولتے ہیں نہیں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، دل میں خواہش ہوتی رہتی ہے پھر بھی ہم کیا بول دیتے ہیں، نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، نہیں یہ نہیں چاہیے، ایسا نہیں کرنا، تکلف نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو اگر آپ کو پانی نہیں بھی دیا گیا تو آپ پانی مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ تشریف لائے اور پانی خود طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں پانی، اور اب مہمان نوازی تو کرنی ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ پانی، صرف پانی نہیں، انہوں نے بکری کا دودھ نکالا اور اس پہ پھر کنویں کا پانی ملا کر، ہے نا، پیش کیا، مطلب لسی بنا کر، مطلب کوئی پے بنا کر، کوئی، ہے نا، اچھی چیز بنا کر پیش کیا۔ اب جب پیش کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک دیہاتی عرابی تھا، عرب کا کوئی مطلب ہے نا، وہاں کا رہنے والا کوئی تھا، دیہاتی تھا، آپ کے دائیں طرف رائٹ سائڈ میں بیٹھا تھا. جب آپ پی کر فارغ ہوئے تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر ہے نا، مطلب کہ آپ عمر رضی اللہ عنہ بھی کیا کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے سے اوپر رکھتے تھے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پینے کا حق کن کو ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیہاتی کو عطا فرمایا. اب آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو کیوں دیا؟ حضرت عمر سامنے بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، اور بائیں سائڈ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے، لیکن وہ دیہاتی جو تھا، عرابی جو تھا، وہ دائیں سائڈ میں بیٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو نہیں سنا اور کیا کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہ دے کے اس دیہاتی کو دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی مہمان مہمان تھا یہ شروع پہلے کرا. اور مہمان مہمان تو سبھی تھے نا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے نا، سب لوگ وہاں پہنچے تھے گھر میں. دائیں سائڈ سے شروع کرنا ہوتا ہے اسپیشلی. جی، اللہ مزید مزید، کیونکہ وہ دائیں طرف بیٹھا تھا. بائیں. اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز بانٹنا شروع کرتے ہیں تو اس کو کدھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ دائیں سائڈ سے کرنا چاہیے. الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ویسے ماریا ہے نا، دائیں سائڈ سے شروع کرنا ہے. ایک چیز اور بتائیں آپ کو. یہ سب یہ بھی ایک سنت ہوئی نا پھر اللہ کے نبی کی. ہاں، یہ سنت ہے نا، اس لیے تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کو یاد کرنے بول رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی چیز لیتے ہیں، دیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا چاہیے، ہے نا. کوئی بھی کام جو ہے نا، اچھا کام، برا کام تو اپن جو ہے ٹوائلٹ وغیرہ، قضاء حاجت وغیرہ سے نپٹتے ہیں تو اپن بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں نا. اس لیے اچھے کام جو ہوتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے، ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے بائیں ہاتھ سے کام کریں گے نا، کام تو ہو جائے گا، لیکن ثواب والا جو کھانا ہے جو ہے نا، خاکا ہے، وہ خالی رہ جائے گا. تو اتباع ضروری ہے. اگر آپ اتباع کرتے ہیں وہ کام تو ہونا ہی ہے نا. اگر سنت کی اتباع کرتے ہوئے کرتے ہیں تو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ ثواب والا ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کوئی بھی کام کرے تو دائیں ہاتھ سے ہی شروع کرے، دائیں سائڈ سے ہی شروع کرے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اللہ پاک کسی کے دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت دیتا ہے، کسی کو بائیں ہاتھ میں دے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ جو ہے نا کپڑے پہننے میں، ہے نا، جو بھی کام ہوتا تھا سب کیا ہوتے تھے، پانی پینے میں، ہر چیز میں کیا ہے، سیدھا ہاتھ یوز کرتے تھے. آپ کو پتا عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ کسی کو پتا عمر رضی اللہ عنہ کی خاصیت؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ برابر قوت والے تھے، مطلب دونوں ہاتھ سے وہ لکھائی پڑھائی کرتے تھے، دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے. ان کا دایاں اور بایاں ہاتھ دونوں ایک ساتھ کام کرتا تھا، ایکول قوت والا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کچھ کیا نیچرلی کیا ہوتے، کچھ لوگ بائیں ہاتھ میں بچپن سے ہی کسی کسی کے بائیں ہاتھ میں نیچرلی طاقت ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، لکھائی پڑھائی بھی بائیں ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں باقی کام چاہے کریں بائیں ہاتھ سے، لیکن کھانے پینے میں دایاں ہاتھ یوز کرنا چاہیے. ریاض الصالحین کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو ہے نا کیا کرا تھا، وہ ہے نا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہے نا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے فرمایا کہ ہے نا میں نہیں کھا سکتا، دائیں ہاتھ سے میں نہیں کھا سکتا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل پڑا کہ کبھی نہ کھا سکو. پھر وہ ساری زندگی نہیں کھا سکا. تو اس سے یہ ہے کہ بہت شدت نہیں کرنی چاہیے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے. کہ آپ دیکھیں آپ کے بچے جب لیفٹی ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں بہت ہی فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ارے میرا یہ بچہ تو لیفٹی ہے، لیفٹی ہے. سنیں آپ لوگ، ایسا لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ فخر سمجھتے ہیں. میری بچی نے لیفٹ ہینڈ سے یہ لکھائی کرتی ہے، پڑھائی کرتی ہے، لکھتی ہے.
لکھتی ہے، بہت خوش ہو کے بتاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرو، تو کھانا کھاتے سمے اگر وہ لکھائی کر رہی تو آپ سمجھ جائیے کہ کھانا بھی وہ کیا کرے گی، بائیں ہاتھ سے ہی کھائے گی۔ تو آپ کوشش کریں، سختی نہ کریں، کیونکہ اس کے وہ ہاتھ میں اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، لیکن ایک ایک آپ کو تربیتی مسئلہ بتا رہی ہوں کہ آپ جب بھی وہ کھانا کھائے یا جب بھی وہ لکھائی پڑھائی کرے، کوئی اچھے کام کر رہی ہو نا، تو آپ اس کو بار بار ہلکا سا بول دے، بایاں بیٹا، بایاں نہیں بیٹا، دایاں بیٹا، رائٹ سائڈ بیٹا، رائٹ ہینڈ بیٹا۔ آپ بار 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 دھیرے سے بولتے رہیں گے نا اس کو، جیسے وہ جوتا پہن رہے ہیں، کچھ چیز آپ اس کو دے رہے ہیں، اگر وہ بایاں ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ نہیں 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 نہیں، رائٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ۔ تو کچھ ٹائم کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خود بخود اللہ کے کرم سے ہی کیا ہوگا، وہ خود بخود عادی ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں ہے نا، پھر ویسے ہی وہ نیچرلی کام کرنے لگتے ہیں پھر وہ دائیں ہاتھ سے۔ لیکن اپنے یہاں کیا ہے، لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھ کے بتانا چاہتے کہ ہماری بچی لیفٹ ہینڈ سے لکھتی ہے، ہمارا بچہ لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہے، بہت فخر کی بات سمجھ کے اس کو کیا کرتے، سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ تو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ تو جو سنت ہے، تو پھر آگے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، بائیں سائڈ میں ہے، لیکن آپ نے اس دیہاتی کو کیا کیا، پہلے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دائیں طرف بیٹھنے والے، ہے نا، دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، بس خبردار دائیں طرف کی سے شروع کیا کرو۔ مطلب جب بھی کوئی چیز بانٹنا شروع کرو تو اپنے دائیں طرف سے سٹارٹ کیا کرو۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی سنت ہے، یہی سنت ہے، 3 بار آپ نے اس بات کو دہرایا، انس رضی اللہ عنہ نے۔ تو صحابی جو ہے انس رضی اللہ عنہ سے بار بار یہ حدیث سنتے تھے، صحابی نہیں تھے وہ مطلب، ہے نا، ان کے نام کے ساتھ صحابی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، اور یہ بات وہ 3 بار دہراتے تھے، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو؟ اور کچھ اس میں زیادہ اور ڈیٹیل لینے کی ضرورت نہیں، میں آگے بڑھ جاؤں؟ ہم؟ ٹھیک ہے نا؟ جی باجی۔ ٹھیک، الحمدللہ۔ شکار کا تحفہ قبول کرنا۔ دیکھو، شکار گوشت نہیں، شکار کا گوشت نہیں، شکار کا تحفہ قبول کرنا، باب 5 ہے یہ۔ ازما آگے بڑھاؤ بیٹا، ازما۔ جی استاد۔ جی، شکار کا تحفہ قبول کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے بازو کا تحفہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے قبول فرمایا تھا۔ اسی سے باپ کا ترجمہ ثابت ہوا، ہے نا۔ ہم نے اب آگے آ رہا ہے کہ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ہشام بن زید بن انس بن مالک نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مروز زہران نامی ایک جگہ کا نام دیا ہے، مروز زہران نامی ایک جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے تھکا دیا، اور میں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا۔ مطلب ایک خرگوش تھا، خرگوش کا پیچھا کیا انہوں نے، اس کو تھکا دیا، اور پھر اس کو جا کے قریب جا کے پکڑ لیا۔ پھر ابو طلحہ کے یہاں لایا، ابو طلحہ کے یہاں لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا، اور اس کے پیچھے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کہا کہ دونوں رانیں انہوں نے بھیجی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا، اور اس میں سے آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا تھا؟ مطلب کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ نے تحفہ تو قبول کیا، ہے نا، دونوں جو رانیں بھیجی تھی، ران کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا نا، تو دونوں رانیں ان کو بھیجی، کس کا؟ خرگوش کا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے کنفرم کر رہے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا، اور اس میں سے آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کچھ تناول بھی فرمایا تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس میں سے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا تھا، الحمدللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خرگوش کا گوشت بھی کیا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا تھا، تو وہ کھا سکتے ہیں۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا
ابن شہاب سے، وہ عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ صعب بن جشامہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گور کھر کا تحفہ پیش کیا تھا۔ اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے، اس سمے ہم نے پڑھا تھا گور کھر کو انہوں نے، صحابی نے کیا کیا تھا، شکار کر کے ہے نا گوشت کو پیش کیا تھا۔ یہاں پہ آ رہا ہے صعب بن جشامہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گور کھر کا تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ اس وقت مقام ابوا یا مقام ودان میں تھے۔ مطلب راوی جو بیان کر رہے ہیں ان کو شک ہے کہ وہ آپ کہاں پر تھے، مقام ابوا میں تھے یا مقام ودان میں تھے۔ آپ نے ان کا تحفہ واپس کر دیا، پھر ان کے چہرے پر رنج کے آثار دیکھ کر فرمایا کہ میں نے یہ تحفہ صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گور کھر کا تحفہ پیش کیا اور آپ جو ہے احرام کی حالت میں تھے، تو آپ نے جب واپس کر دیا نا تحفہ، تو ان کے دل پہ، ان کے چہرے پر بہت ہی دکھ دکھائی دیا، رنج دکھائی دیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت یہ کہہ کر ہے نا یہ فرما دیا کہ اس لیے واپس کیا ہے تحفہ بھائی کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہی بات ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا فرق نظر آیا؟ گور کھر تو جانور تو وہی ہے نا، پہلے آپ نے تناول فرمایا، بلکہ مانگ کے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے پاس اس کا کچھ ہے نا گوشت ہے کیا، تو صحابی نے کیا کیا، انہوں نے پیش کر دیا تھا۔ لیکن یہاں پہ جب صحابی نے آپ کو تحفہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا۔ شکار کا تھا اب باجی، کیا فرق ہے؟ شکار کا تھا باجی، ہوں نہیں جی، دونوں حالت میں آپ محرم تھے، مطلب احرام کی حالت میں تھے؟ حرام کی حالت میں تھے، دونوں ٹائم میں کیا نہیں فرق لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ گور کھر ہی ہے نا وہ، کیا ڈفرینس کیا نظر آیا دونوں حدیثوں میں؟ آپ یہ والی حدیث کو میں پھر سے پڑھتی ہوں، دیکھو، آپ کی خدمت میں گور کھر کا تحفہ پیش کیا گیا تھا۔ دیکھیے پہلی بار جب میں نے کہا نا تو اس کا گور کھر کو کا گوشت پیش کیا گیا تھا۔ گور کھر گوشت شکار کیا ہوا پورا جانور نہیں پیش کیا گیا تھا، نہ صرف شکار کو نہیں پیش کیا گیا تھا، شکار کا گوشت پیش کیا گیا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے، باجی یہاں جا گوشت ہے، وہاں پہ ان کو پسندیدہ تھی ران ان کی۔ ہاں پسندیدہ ہے، رانا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ یہاں پہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم شکار محض کو ملکیت میں نہیں لے سکتا، مطلب شکار جو ہے نا اس شکار کو اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا، ایسا تحفہ قبول نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں۔ ہاں حلال ذبیحہ ہو، مطلب گوشت ہو، اس کا گوشت کوئی پیش کرے تحفتاً تو وہ گوشت کو قبول کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہے جو شکار کے حکم میں باقی نہیں رہا ہے۔ وہ تو پورا جانور ہی ہے نا، وہ تو پورا ہی شکار ہے نا، تو شکار کو احرام کی حالت میں کر بھی نہیں سکتے اور شکار کو تحفتاً قبول بھی نہیں کر سکتے، لیکن شکار کا کوئی گوشت پیش کرتا ہے تو وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ڈفرینس؟ احرام کی حالت میں جانور شکار کر کے جانور پیش کیا جائے تو اس کو ہدیہ قبول نہیں کر سکتے، بطور تحفہ قبول نہیں کر سکتے، لیکن اس جانور کا گوشت پیش کیا جائے، ذبیحہ پیش کیا جائے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنی ملکیت، کیونکہ جب تحفہ دے دیتا ہے نا انسان، تو جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے نا وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ ابھی آگے ہم حدیث پڑھیں گے کہ ایک باندی تھی، ایک غریب تھی، ایک غریب تھی، غلام عورت تھی، لونڈی غلام تھی، لونڈی تھی، تو اس کو اگر کسی نے صدقہ دیا ہے نا، کسی نے صدقہ دیا، اب وہ اس کی ملکیت ہو گئی، کسی نے اس کو صدقہ دیا اس غریب کو، وہ اس کی ملکیت ہو گئی، اب وہ اس کی وہ مالک ہو گئی۔ اب اگر وہ کسی اور کو دیتی ہے، وہ اگر پیسے والا بھی ہے تو وہ اس کے تحفے کو کیا ہے قبول کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا ارے وہ تو غریب ہے، اس کو تو ہے اس میں ملا ہوا ہے، صدقے میں ملا ہوا ہے، اب میں اس کو تو نہیں کھا سکتی ہوں نا صدقے کو،
ایسا کئی بار ہوتا ہے جب بہت غریب عورتیں ہوتی ہیں نا، جو پیسے مانگ کر جو ہے کیا کرتی ہیں، وہ صدقے کے پیسے سے اپنے گھر میں شادی کرتی ہیں. اگر کھانا کھلا رہی ہے تو ہم یہ بولے کہ بھائی ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ تو صدقے کا کھانا تھا، تو بھائی اب وہ صدقہ جو ہے ان لوگوں نے اس کو دیا تو وہ اس کے لیے کیا ہو گیا، وہ گفٹ ہو گیا اس کے لیے، وہ اس چیز کی مالک ہو گئی. اب وہ اس چیز کی مالک ہو گئی تو وہ آپ کو کیا ہے، بطور تحفہ وہ آپ کو بھیٹ کر سکتی ہے، آپ کو وہ تحفہ دے سکتی ہے. آگے حدیث میں ہم پڑھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا ایسے تحفہ کو، تو ہم آگے پڑھیں گے. سمجھ میں آ گئی بات میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں؟ ابھی اس حدیث میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے جانور کو ہی پیش کیا تھا، گور کھر شکار محض کو دیا تھا، اس لیے اس کو ملکیت میں آپ تحفہ ایز اے تحفہ قبول نہیں کر سکتے. شکار کو تحفے کو نہیں قبول کر سکتے. ہاں شکار کا جو گوشت ہے اگر گوشت پیش کیا جاتا ہے تو ایز اے تحفہ آپ قبول کر سکتے ہیں، جس کو ذبیحہ حلال ذبیحہ کو آپ ملکیت میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ باجی ایک بار پھر سے سمجھائیے نا. الحمدللہ آ گئی ہے. دیکھیے پہلی بار میں جو جانور انہوں نے صحابی نے جو ہے شکار کیا، اس کے بعد کیا کیا، شکار کا گوشت پیش کیا تھا، ران پیش کی تھی آپ کو، تو گوشت پیش کیا تھا، شکار کو لا کے آپ کو نہیں دیا تھا گفٹ میں کہ میں دیکھو میں یہ پکڑ کے لایا ہوں شکار، آپ کو میں یہ گفٹ کرتا ہوں. یہاں پہ کیا ہے، گور کھر جو جانور ہے اس کو شکار کو ہی کیا آپ کو پیش کیا تھا تو آپ نے واپس کر دیا تھا، تو وہ غصہ ہوئے تو آپ نے کہا کہ میں کیا ہوں، احرام کی حالت میں ہوں، اس کو قبول نہیں کر سکتا. تو جو گوشت کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں، ذبیحہ جو ایسا ذبیحہ ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے کو ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں. اگر کسی نے شکار کیا ہے اور گوشت آپ کو بنا کے پیش کر رہا ہے، گوشت پیش کر رہا ہے تو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹکڑے کو کھا سکتے ہیں گوشت کے، ایز اے گفٹ ایکسپٹ کر سکتے ہیں، لیکن پورے شکار کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں، پورے جانور کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ باجی سمجھ گئے. یعنی باجی صرف شکار کر کے لا کے دے دیا کہ جو کرنا ہو تو ہاں کرو، تو اسے وہ شکار کر نہیں کے لا کے accept- گفٹ کر دیا. جی جی اب تو وہ ایگزیکٹلی نہیں سمجھے. ایکسپٹ کر سکتے. جی جی سمجھ میں آ گئی نا بات، جی ماشاء اللہ ماشاء جی جی بات. اللہ. ازبا باقی لوگ کا بیٹا میوٹ کرو نا بیٹا، بہت سارے لوگ کا کھلا ہے نا. ہاں جب بولتے تب کھلا رہا تو کوئی بات نہیں ہے نا. اب ہم پڑھ رہے ہیں آگے. آگے دیکھیے کہ اب یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جو ہم لوگ بار بار سنتے بھی رہتے ہیں، ہدیہ کا قبول کرنا، باب نمبر 7. اس میں ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، ہم نے استاذہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، آپ بھی ہو گئے جلدی سے پلیز. اوکے جزاک اللہ خیر. کہاں ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ ہے نا. آپ کون بیان کر رہا ہے؟ جو صحابی ہے. اس کے بعد جو بیان کرنے والے ہیں کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. تو ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کی تھی صحابی سے یا صحابی کے والد سے. تو لوگ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجنے کے لیے، مطلب تحفہ بھیجنے کے لیے لوگ مطلب کون ہوں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے تو کون ہوں گے آپ کو؟ صحابہ ہے نا رضی اللہ عنہ. تو صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی. تو آپ کی باری مقرر تھی، سب کے یہاں ایک ایک دن جاتے تھے آپ. تو جس دن عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطلب کی باری ہوتی تھی نا، صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وہاں ہوتے تھے نا، تو سب صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اسی دن تحفہ بیچتے تھے. سب صحابہ کرام ویٹ کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے جب ہوگی نا باری تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیں گے، تحفہ بھیجیں گے. تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کری. اچھا آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائف تھے نا، ان کے یہاں بھی دو پارٹی تھی بھائی. سب وائف تھی نا، ان کی بھی دو پارٹی تھی. آپ جانتے ہیں نا یہ بشری تقاضا ہے نا، یہ تو انسان ہے نا، سب لوگ صحابی ہیں. اب یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے خواہشات کو کیا کیا کنٹرول کیا ہے نا، اللہ کی باتوں کو مانا. قرآن میں ان کے لیے آیت اتری، ان کا تذکیہ کیا اللہ نے کہ اگر تم نہیں مانتی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم کیا کرتی ہو؟
ہے نا ڈیمانڈ کر رہی ہو کہ ہمارا خرچہ بڑھاؤ خرچہ بڑھاؤ، تو اگر تم چاہتی ہو کہ خرچہ چاہیے، تم کو دنیا کی زندگی چاہیے، تو ٹھیک ہے تم دنیا کی زندگی لے لو، اور کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں گے اگر تم کو دنیا کی زندگی پیاری ہے تو انہوں نے سب نے ایکسپٹ کیا تھا۔ تو مطلب غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ اتنے وہ تھے کہ اپنی غلطیوں سے وہ کیا ہوتے تھے، ہے نا غلطیوں کو سدھار لیتے تھے اور اپنا تزکیہ کرتے تھے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب کچھ جانتے رہتے ہیں لیکن تزکیے کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تزکیہ کرنے والے بنا دے، ہے نا اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، سب کو ہم کیا کریں، گناہوں کو نکال کے باہر کریں اور اچھی چیزوں کو اپنے اندر ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھیے ان کی بھی دو پارٹی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو تھی نا ان کی بھی دو پارٹی تھی۔ تو ایک پارٹی میں کون تھی، یہ سب ابھی اپنے کو حدیث میں ہی پتہ چل جائے گا۔ تو ایک پارٹی کی جو ہیڈ تھی نا وہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور دوسرے طرف کی جو تھی وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ کو پتہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بہت بڑی ہے نا محدثین تھی، بہت بڑی، اگر ان کے جو جتنے فقہ کے جو معاملے ہیں نا اگر ان کو لکھا جائے تو پوری کتاب بن سکتی ہے، ایک محدثین کہتے ہیں۔ تو وہ بھی بہت بڑی ہے نا اسکالر تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور ادھر جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا، ہے نا۔ تو اب وہ فرما رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ لوگ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے، ہے نا اپنے ہدایہ سے یا اس خاص دن کے انتظار سے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مطلب خوشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی چاہتے تھے ہدیہ بھیج کر، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی، ان کی خوشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ کیا ہوتی ہے، راوی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو ہدیہ بھیجا جاتا اس چیز کی خوشی ہوتی یا عائشہ رضی اللہ عنہا کے باری میں بھیجا جاتا اس پہ ان کو خوشی ہوتی۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے تو پھر محبت ہوتی ہے، تو اس کے ہاں اگر چیزیں آئے، اس کو کوئی چیز ملے، اس کو بڑا رتبہ ملے تو انسان خوشی ہوتا ہے نا۔ آپ لوگ بھی ایکسپیرینس کرتے ہوں گے جب ہمارے پلیٹ فارم میں آپ لوگ جڑ گئے ہیں، الحمدللہ اتنے اچھے سے ایگزام دے رہے ہیں، مارکس لا رہے ہیں، آپ لوگ اتنا جدوجہد کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ سب کر رہے ہیں، تو آپ لوگ گھر میں جب بتاتے ہوں گے اچھا میں نے آج ایگزام دیا، مجھے 44 نمبر ملے، مجھے 40 مارکس ملے، تو ہسبینڈ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں نا، ان کو خوشی ہوتی ہے نا، جس سے وہ محبت کرتے ہیں نا، اگر وہ آگے بڑھتی ہے نا وائف تو کیا ہوتا ہے اس کو عزت ملے تو شوہر کو بھی کیا ہوتی، خوشی ملتی ہے نا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی محبت تھی نا، تو ان کو اگر کوئی ہے نا ہدیہ مل رہا ہے، ان کے باری میں ہدیہ آ رہا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی تھی، ہے نا، یہ آگے جا کر ہم کو پتہ چلے گا۔ تو خدمت نبی میں تحفہ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری میں پیش کرنا، دونوں کام جو ہے رسول اکرم کی خوشی کا باعث تھے، ہے نا، دونوں چیزیں اس آپ کو خوشی دیتی تھی ماشاءاللہ سے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ جعفر بن ایاس نے ہم سے بیان کیا، کہا کہ سعید بن زبیر سے ہم نے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اب جو حدیث آ رہی ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، کیا بیان کی ہے، وہ بھی یہی بات کہیں گے، ہے نا، کہ ان کی خالہ ام حفید نے، ان کی خالہ ابن عباس کی خالہ ہے، ان کی خالہ ام حفید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گوہ کے تحائف بھیجے۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے، تاہنا، تاہنا مطلب ایک جانور ہوتا ہے جو چھپکل کی ٹائپ کا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کی چھپکل تھوڑی گندی ہوتی ہے اور وہ جائز نہیں ہے، کھانا حلال نہیں ہے، لیکن وہاں کی جو گوہ ہوتی ہے نا، جو عرب میں جہاں ڈیزرٹ ہوتا ہے نا، ڈیزرٹ ایریا میں جو گوہ پائی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں، اگر آپ اس پہ سرچ کریں گے نا نیٹ پہ تو اس کا نام آتا ہے گھور پڑ، مانیٹر لیزارڈ، ہے نا، کیا نام آتا ہے اس کا، مانیٹر لیزارڈ۔ لیکن یہ کیا ہے وہاں پہ، ہے نا، بالکل مطلب وہاں کے ریگستان جو علاقے ہیں، ہے نا، ریگستانی علاقے میں وہ گھومتی پھرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بیان کر رہے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، مطلب وہ پہنچے ہوئے صحابی ہے نا، تو یہ حدیث صحیح حدیث میں ہی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ نے کیا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 چیزیں بھیجی، کیا کیا بھیجی، پنیر، گھی اور گوہ،
اس کے تحائف بھیجے مطلب تحفتن بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو تناول فرما لیا، لیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ کھانا پسند نہیں تھا۔ حرام ہے نہیں کہا آپ نے یہ نہیں کہا حرام ہے۔ اگر حرام ہوتا تو وہ بولتے تم نے یہ کیوں بھیجا تحفے میں، ابھی تو آپ نے منع کر دیا تھا نا کہ میں تحفہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے مطلب کیا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ کیا کون سا ہے وہ؟ لیزارڈ کہلاتا ہے، وہ مانیٹر لیزارڈ ہے، ہمارے یہاں والا لیزارڈ نہیں ہے۔ آپ لوگ جا کے نیٹ میں اس کی فوٹو دیکھنا، وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کی چھپکل سے تھوڑا سا الگ ہی ہوتا ہے نا، وہ بڑا سا بھی ہوتا ہے اور وہاں کے گھاس پھوس ہی کھاتا ہے نا۔ ہمارے یہاں کی جو چھپکل ہوتی ہے وہ کیا کھاتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے ویڑے سب کو کھا جاتی ہے نا، شاید اس لیے منع ہوگا، حلال نہیں ہوگی وہ لیکن حلال ہے۔ تو گوہ کے تائب بھیجا، تحفہ بھیجا، تو آپ نے گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، لیکن پنیر اور گھی کو کھا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دسترخوان پر پھر گوہ کو کھایا گیا، اسی دسترخوان میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان میں آپ نے نہیں کھایا لیکن دوسرے صحابہ نے گوہ کو کھایا۔ اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ صحابی نے حدیث میں یہ ایڈ کیا ہے کہ اگر وہ حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی۔ اس سے تشریح میں یہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا ہدیہ قبول تو فرما لیا لیکن خود نہیں کھایا، کیونکہ آپ کو یہ مرغوب نہیں تھا، آپ کو پسند نہیں تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو بچپن سے جیسے بڑے کا گوشت نہیں کھایا ہوتا ہے تو اس کو پسند نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں کھا سکتا، بعد میں بھی اس کو نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو کوئی چیز سے ہم کو نفرت نہیں کرنی ہے کہ میرے دسترخوان پہ یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں کھاتی ہوں تو میرے شوہر بھی نہیں کھائیں گے، میرے بچے بھی نہیں کھائیں گے، میں دعوت پہ بھی نہیں کھلاؤں گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو مرغوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے تو آپ مت کھائیے، دوسرے لوگ کھا رہے ہیں اس کو منع بھی نہیں کیجیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے سے منع بھی نہیں کیا۔ نام کیا بتائی میں نے؟ آپ لوگ سرچ کریں گے آج جا کے، کیا نام بتائی؟ مانیٹر لیزارڈ، اس کی فوٹو دیکھیں گے۔ میں سوچی کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ تھوڑی سی گھن آ جائے گی آپ لوگوں کو، کیونکہ اپنے یہاں نہیں کھایا جاتا نا، تو ہم کو بھی مرغوب نہیں کیونکہ ہمارے ادھر نہیں کھایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں گے نا، عرب میں جیسے ہمارے یہاں چکن کی جیسے تندوری بنائی جاتی ہے نا، تو وہ لوگ اس کی تندوری بنا کے بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ جو ٹڈی ہوتی ہے نا، ٹڈی کو ہم لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں ٹڈی سے، ٹڈی کو بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بریانی کے اوپر چھڑک چھڑک کے کھاتے ہیں۔ جیسے ہم پیاز کو تل کے بریانی میں ڈالتے ہیں تو ویسے ٹڈیوں کو تل تل کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بریانی میں ڈال کے کھاتے ہیں۔ تو جن کے ہاں جو حدیث سے شریعت سے اپنے کو ہے نا حلال ہے تو وہ چیزیں کھائی جا سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایریا وائز جو ہوتا ہے نا، کس ممالک میں یہ چیز کھائی جاتی ہے، اس ممالک میں یہ چیز کھائی جاتی ہے، تو الگ الگ ایریا کا افیکٹ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز سے کیا ہوتے ہیں، مرغوب نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ صحابہ کرام نے کھایا تو اس کے حلال ہونے کی دلیل آتی ہے نا۔ اگر کسی کو طبعی کراہت ہے، طبیعت ہی جس کو کراہت محسوس ہوتا ہے طبیعت سے ہی، اب جیسے اپنے کو فیل ہو رہا ہے ارے یہ تو لیزارڈ کی کم وہ ہے، کوالٹی میں آتی ہے، لیزارڈ نام بھی آ رہا ہے اس کا تو نیٹ پہ، اگر آپ کو کراہت محسوس ہو رہی تو آپ نہیں کھائے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، ہے نا، لیکن اس کو حرام کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات۔ اور ایک چیز اور آتی ہے، البانی نے بیان کیا ہے اور ابن خلویہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو گو ہوتی ہے نا، وہ 700 سال تک زندہ رہتی ہے، 700 سال اس کی زندگی ہوتی ہے اور وہ پانی نہیں پیتی، اور 40 دن میں صرف ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے اور اس کے دانت نہیں گرتے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دانت ایک ہی قطرہ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ کا ایسا بھی کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا گوشت پیاس کو بجھا دیتا ہے، واللہ عالم، ہے نا، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، تو پھر اس میں ہے نا، اس میں ہم کو ہے نا کراہت نہیں کرنی چاہیے، اور جو کھا رہا ہے تو اس سے اپنے کو
ہے نا، خراب بھی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو اس میں پورا ڈسکرپشن سارے جو اولیاء کرام جو حدیث لکھنے والے جو ہے نا انہوں نے سب لکھا ہے، تو آپ لوگ پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھیے۔ میں نے گروپ پہ شیئر کر دیا یہ حدیث کی کتاب کو، پورا صحیح بخاری کو، والیوم 4 ہے یہ، والیوم 4 میں ہے یہ، ٹھیک ہے، 74 نمبر کی پیج سے مطلب اس کا ہبہ کا حدیث چالو ہوتا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ دریافت کرتے کہ یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے۔ آپ پوچھا کرتے تھے یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے۔ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے کہ آپ لوگ کھا لیجئے، آپ خود نہیں کھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو آپ خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے کھاتے۔ صدقے کو اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ یہ آپ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے وہ حلال نہیں ہے، اور اس میں بہت سی مصلحت ہے نا، جو پیش نظر تھے، تو جس کی وجہ سے آپ نے کیا ہے، صدقات کو اپنے اور اپنی آل کے لیے بس کھانا جائز قرار نہیں دیا ہے، باقی سب لوگ کو کھلاتے تھے۔ اچھا صحابی دیکھیے آپ کتنے امیر صحابی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیسے والے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ پیسے والے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ تو بہت بڑے تاجر تھے، ہے نا، ایسے بہت بڑے بڑے صحابی، عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہے، تو سب کے لیے نہیں کہا ہے نا، انہوں نے اپنے اور اپنی آل کے لیے کھانا جائز قرار نہیں دیا ہے صدقہ، ٹھیک ہے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ہے نا، بشار نے بیان کیا، ہم سے گندر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ قتادہ کیا ہے یہ؟ صحابی کے بعد کون آتے ہیں؟ تابعی۔ تو قتادہ جو ہے نا، یہ قتادہ ایک جو ہے ایک صحابی بھی تھے، لیکن یہاں جو قتادہ ہے جو حدیث بیان کرتے ہیں، جن سے لی جاتی ہے حدیث، تو وہ قتادہ جو ہے وہ کون ہے؟ تابعی ہیں۔ انس قتادہ نے کس سے لیا؟ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے ہیں وہ۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دیکھو اب یہ وہ والا ہے جو میں آپ کو بولی تھی نا، کہ ایک ہے نا جو لونڈی تھی، ان کے پاس صدقہ آیا تھا، لیکن انہوں نے کیا ہے، ہدیتاً پیش کیا تھا، تو وہ والی حدیث ہے، تو دھیان سے سنیے آپ لوگ۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار گوشت پیش کیا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بطور صدقہ کے دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ صدقہ ہے، اور ہمارے لیے جب ان کے یہاں سے یہ پہنچا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ صدقہ ہے، ہدیہ ہے۔ تو محتاج مسکین، اگر کسی محتاج کو مسکین کو جب ہم صدقہ یا زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ اس چیز کا مالک بن جاتا ہے، وہ اس چیز کا مختار ہو جاتا ہے، اب وہ اس چیز کو چاہے جسے چاہے کھلائے، جسے چاہے دے، امیر یا غریب کو اس کا تحفہ قبول کرنا جائز ہوگا، تحفہ کو ریٹرن نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، تحفہ قبول کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ ایک بار اور یہ حدیث ریپیٹ ہو رہی ہے، تھوڑے ڈیٹیل میں آپ کو سنا دیتی ہوں، پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ وہی ہے، عبد الرحمن بن قاسم سے شعبہ نے کہا، میں نے یہ حدیث عبد الرحمن سے سنی تھی، اور انہوں نے قاسم سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، مطلب جو حدیث لی گئی ہے وہ کس کی روایت سے ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا، لیکن ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی ہے۔ جب اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے فرمایا تو انہیں خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ قائم رہتی ہے جو آزاد کرے۔ اور بریرہ کے رضی اللہ عنہ کے یہاں صدقہ کا گوشت آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ وہی ہے جو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے، یہ ان کے لیے تو صدقہ ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ ان کے گھر سے بطور ہدیہ ہم کو ملا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ اور آزادی کے بعد بریرہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر چاہے تو اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ دیکھیں جو بریرہ تھی وہ کیا تھی، ہے نا، لونڈی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو آزاد کرنا چاہا خرید کے، تو انہوں نے اس کو آزاد کیا۔ جب وہ آزاد ہو جاتی ہے نا،
تو ان کا جو نکاح تھا تو وہ نکاح کو کیا کر سکتی ہے؟ آزادی ملنے کے بعد بریرہ کو اختیار مل گیا کہ وہ چاہے تو اپنے نکاح کو کیا کر سکتی ہے؟ فسخ کر سکتی ہے۔ نکاح فسخ کیا ہوتا ہے؟ یہ رہ گیا تھا ہمارا اس دن۔ عورت جب طلاق دینا چاہے، بولتے ہیں نا عورت کو حق نہیں ہے طلاق کا، تو عورت کو حق ہے، وہ کھلا لے سکتی ہے، اگر نہیں پٹ رہی ہے تو وہ کھلا لے سکتی ہے۔ اگر سامنے والا مرد جو ہے اس کو ہسبینڈ جو ہے کھلا نہیں دے رہا ہے تو کیا کر سکتی ہے وہ، ہے نا، قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ قاضی جو ہے اس کو بلائیں گے، اس کو بولیں گے کہ تم یہ کر رہے ہو، تم سدھرتے ہو کہ نہیں سدھرتے ہو، ان کو کھلا دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو۔ اگر وہ پھر بھی نہیں دیتا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ قاضی جو ہے اگر وہ آ ہی نہیں رہا ہے نا، پیشی ہو رہی ہے، اگر وہ وہاں پہ آ ہی نہیں رہا پیشی میں، تو کیا ہوتا ہے؟ جو قاضی ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، یا جج اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح جو فسخ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ اگر چاہے تو وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ عبد الرحمن نے پوچھا بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر جو تھے ان سے، کون تھے ان کے شوہر؟ حضرت مغیث، وہ غلام تھے یا آزاد؟ شعبہ نے کیا بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن سے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ وہ غلام تھے یا آزاد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت چاہے تو کیا ہے، نکاح فسخ کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورت کو یہ حق دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے مرد لوگ تو طلاق دے سکتے، تو عورتیں بھی دے سکتی ہیں اگر، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ مرد فلاں چیزیں پورا نہیں کر رہا، تمہاری جائز ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہا، جائز ہے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہا، تبھی تم لے سکتے ہو کھلا، یا پھر وہ کیا ہے نا، آپ کو اولاد کا سکھ نہیں دے سکتا تب کر سکتے ہیں نا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب سورہ نساء پڑھتے جائیں گے تو ہم یہ سب ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں سے آپ لوگ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ٹائم ہو گیا ہے، تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ ان دونوں حدیثوں سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا؟ بریرہ کیا تھی؟ لونڈی تھی۔ ہے نا، لونڈی تھی مطلب، تو لیکن ان کو اگر کوئی ہدیہ ملا تھا تو وہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کرتی ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ اب ہدیہ تحفہ بن جائے گا، ہے نا، کیونکہ وہ جب ان کے پاس پہنچی کوئی چیز تو پھر وہ ان چیزوں کی مالک بن گئی، ہے نا، مالک بن کر پھر وہ دوسری کو وہ چیز دے رہی ہے تو پھر وہ کیا دے رہی ہے؟ وہ ہدیہ یا تحفہ دے رہی ہے، ہبہ کہتے ہیں، ہے نا، تو وہ تحفتاً دے رہی ہے تو وہ دوسروں کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تحفہ بن جائے گا، تو اس کو تناول فرما سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب ہمارے لیے تو پھر، ہے نا، وہ قابل قبول ہی ہے وہ، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ 6:30 بج گیا، یہیں پہ ہم لوگ یہاں پر، ہے نا، اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو ہے آگے اور